اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا ایک بہت اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت یہ گریہ اس کے کام آتا ہے، اور انسان کو کس انداز سے اس گریہ کے سبب سے قیامت کے دن حوض کوثر تک پہنچایا جائے گا۔ اسی ذیل میں ایک روایت ہے جو بہت خوبصورت روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہ جب ایک بصرہ سے آپ کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ روایت ہے کامل الزیارت کے اندر اس کو نقل فرمایا، عبد الملک کردین البصری بصرہ کے رہنے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر تھا، امام نے مجھ سے سوال کیا کہ یا مسمع انت من اہل العراق، اے مسمع تم عراق کے رہنے والے ہو، اما تأتی قبر الحسین، کیا تم امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ یعنی امام چاہتے ہیں اس بات کو ابھارنے کہ انسان امام حسین کی زیارت کے لیے جائے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ قلت لا انا رجل مشہور عند اہل البصرہ، کہا کہ مولا میں امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بہت مشہور شخص ہوں، یعنی میری شہرت ہے بصرے کے اندر۔ پھر بیان کیا وعندنا من یتبع ہوا ھذہ الخلیفہ، اور یہ جو خلیفہ اس وقت موجود ہے ہمارے علاقے میں بصرہ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وعدونا کثیر من اہل القبائل من النصاب، اور بصرہ کے اندر ہمارے کئی ایسے دشمن ہیں جو موجود ہیں جو جن کا تعلق ان قبیلوں سے ہے کہ جو اہل بیت کے بغض رکھنے والے ہیں۔ پھر بیان کیا وَلَسْتُ آمَنُهُمْ أَن يَرْفَعُوهَا لِي عِنْدَ وَلِدِ سلیمان، کہ مجھے اس بات کی امان نہیں ہے کہ اگر میں کربلا جاؤں مثال کے طور پہ تو یہ میری شکایت خلیفہ سے سلیمان سے کر دیں گے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد پھر مجھے سزا دی جائے گی اور جو مسائل ہیں اس اعتبار سے پیش آئیں گے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ میں کربلا زیارت کے لیے نہیں جا پاتا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی اس کی تو پھر اس سے ایک اور دوسرا سوال کیا، کہا کہ افما تذکر ما صنع به، کہ سید تم کربلا نہیں جا پاتی، یہ مسائل ہیں تمہارے ساتھ، لیکن کیا تم اس چیز کا ذکر کرتے ہو کہ جس کو امام حسین کے ساتھ کیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ نعم، جی مولا میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر امام نے سوال کیا فتجزع، کہ جب تم اس چیز کا ذکر کرتے ہو کیا تمہاری کیفیت میں تبدیلی آتی ہے؟ کیا تم جزع کرتے ہو امام حسین کے اوپر، یعنی کیا تم اس انداز سے پریشان ہوتے ہو امام حسین کی مصیبت کو سن کے؟ یعنی جس طریقے سے جب امام حسین کی مصیبت کو سنتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا تم بھی پریشان ہوتے ہو اس انداز سے؟ انہوں نے جواب دیا ای واللہ استعبروا لذالک، جی مولا اسی انداز سے ہے کہ جب امام حسین کی مصیبت کو سنتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں اور امام کے اوپر گریہ کرتا ہوں، حتی یرا اہلی اثر ذالک، یہاں تک کہ میرے گھر والے اس پریشانی کے آثار کو، اس گریہ کے آثار کو میرے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ پھر یہ شخص بیان کرتا ہے کہ فامتنع من الطعام، یہاں تک کہ جب امام حسین کی ساتھ جو فعل کیا گیا، جو مصیبت آپ کے اوپر ڈھائی گئی، جب میں اس مصیبت کو سنتا ہوں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں کھانے پینے کو ابھی انکار کر دیتا ہوں، یعنی اس شدت کے ساتھ امام حسین کے اوپر گریہ کرتا ہوں۔ حتی یستبین ذالک فی وجہی، جب کھانے پینے کو چھوڑتا ہوں تو اس کے آثار میرے چہرے کے اوپر محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں تک جب انہوں نے اس انداز سے بیان کیا تو اب امام صادق علیہ السلام نے جو ہے ان کو جواب دیا کہ رحم اللہ دمعتک، کہ اے مسمع اللہ تمہارے آنسوؤں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کہا کہ اما انکا من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، کہ تم ان افراد میں سے ہو کہ جو ہمارے اوپر اہل جزع میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی ہماری مصیبت کو سن کے پریشان ہو جانے والے افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، کہ تم ان افراد میں سے ہو کہ جو ہماری خوشی کو سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب ہمارے غم کو سنتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ لِخَوْفِنَا، جب
ہمارے خوف کی کیفیت کو سنتے ہیں تو اپنے آپ کو خوف میں محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے خوف کے سبب سے خوف میں ہوتے ہیں۔ وَيَأْمَنُونَ إِذَا آمَنَّا، جب ہم امن میں ہوتے ہیں تو یہ بھی امن کے اندر ہوتے ہیں، یعنی اس انداز سے ہم سے جوڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اما انکا سترا عند موتک حضور آبائی لک، اس کا سب سے بڑا اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اے مسمع، جب عنقریب تمہاری موت کا وقت ہوگا تو تم دیکھو گے کہ ہمارے آباء و اجداد تمہارے پاس آئے ہیں۔ امام حسین کے اوپر یعنی جو شخص گریہ کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، خاص کر یہ فائدہ ہے اس گریے کا کہ اس کی موت کے وقت ائمہ علیہ السلام، اجداد امام صادق علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد اس کے پاس آتے ہیں۔ یہاں تک صرف آتے نہیں ہیں، وَوَصِيَتُهُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ بِكَ، یہاں تک کہ یہ ملک الموت کو تمہارے بارے میں وصیت فرماتے ہیں۔ وَمَا يَلْقُونَكَ بِهِ مِنَ الْبَشَارَةِ أَفْضَلُ، اور اس موقع کے اوپر جو تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہے، یعنی ایک خوشخبری ہوگی تمہاری موت کے موقع کے اوپر جو تمہیں دی جائے گی، اور یہ خوشخبری اس وجہ سے دی جائے گی کہ تم ہمارے اوپر گریہ کرنے والے ہو۔ پھر بیان فرماتے ہیں وَلِمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ، اور ملک الموت تمہارے اوپر انتہائی رحم کرنے والا ہوگا۔ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّقِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا، اور جس انداز سے ایک ماں اپنے بچے کے اوپر رحم کرتی ہے، شیر خوار بچے کے اوپر، اس سے زیادہ ملک الموت تمہارے اوپر رحم کر رہا ہوگا۔ پھر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ثم استعبرا و استعبرت معه، اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے گریہ کیا اور امام کے گریے کے سبب سے میں نے بھی گریہ فرمایا۔ پھر امام نے جملے کہے کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی خلقہ بالرحمہ، کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس خدا نے مخلوقات کے اوپر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وخصنا اہل البیت بالرحمہ، اور ہم اہل بیت کو رحمت کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ یا مسمع مسمع ان الارض والسماء لتبکی منذ قتل امیر المؤمنین رحمتا لنا، کہ اے مسمع جب سے امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، آسمان و زمین ہمارے اوپر گریہ کرتے ہیں ہم سے رحمت کے سبب سے۔ وما بقیا من الملائکۃ اکثر، اور جو گریہ ملائکہ کرتے ہیں وہ آسمان و زمین کے گریے سے بھی زیادہ ہے۔ وما رقعت دموع الملائکۃ منذ قتلنا، اور جب سے ہمیں قتل کیا جانے لگا اس کے بعد سے ملائکہ کے آنسو ہیں جو رکے نہیں ہیں، یعنی مسلسل ملائکہ محو گریہ ہیں جب سے ہمیں شہید کیا جانے لگا۔ پھر بیان کیا وما بقی احد رحمتا لنا ولما لقینا الا رحم اللہ قبل ان تخرج دمعتک من عینہ، کہ اے مسمع کہ جب بھی کوئی شخص ہم سے رحمت کا ایک تعلق رکھتے ہوئے ہمارے اوپر گریہ کرتا ہے تو اس گریے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا بند متعال اس کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو خدا اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر امام نے بیان کیا فَإِذَا صَالَ الدُّمُوعُ عَلَى خَدِّهِ، یہاں تک کہ جب یہ آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار پہ آ جاتے ہیں فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ، یہ جو آنسو بہتے ہوئے اس کے رخسار پہ آتے ہیں، ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کیا ہے کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے ان آنسوؤں کا ایک قطرہ آتش جہنم کے اوپر گرا دیا جائے لا اطفأت حرہا، آتش جہنم کی حرارت بجھ جائے گی۔ ایک آنسو اتنی تاثیر رکھتا ہے امام حسین کے اوپر بہنے والا، اہل بیت کے اوپر بہنے والا، حتی لا یوجد لہا حرن، کہ آتش جہنم کی حرارت بجھ جائے گی، یہاں تک آتش جہنم میں کسی قسم کی حرارت باقی نہیں رہے گی۔ پھر بیان کیا وَإِنَّ الْمُوجِعَ لَنَا قَلْبُهُ لَا يَفْرَحُ يَوْمَ يَرَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ، کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، جس کا قلب ہم اہل بیت کے لیے غمزدہ ہو جاتا ہے،
ہماری مصیبت کو جب سنتا ہے، اس کو موت کے وقت ایک ایسی خوشی ملے گی کہ فرحۃ لا تزال تلک الفرحہ فی قلبہ، کہ جو خوشی اس کے دل میں زائل نہیں ہوگی، حتی یرد علینا الحوض، کہ یہاں تک ہمارے پاس یہ حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے، یعنی حوض کوثر کے پہنچنے کے مرحلے تک یہ خوشی اس کے دل میں باقی رہے گی۔ پھر بیان کیا، وَإِنَّ الْكَوْثَرَ لَا يَفْرَحُ وَإِنَّ الْكَوْثَرَ لَا يَفْرَحَ لِمُحِبِّنَا إِذَا أُورِدَ عَلَيْهِ، اور یہ جو حوض کوثر ہے، اس کے پاس جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ہم سے محبت کرنے والے کو داخل کیا جائے گا، تو یہ حوض کوثر بھی ہمارے چاہنے والے کے داخل ہونے سے خوش ہوگی۔ یہاں تک روایت میں مزید امام نے پھر تفاصیل بیان کی کہ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا، کہ بیان کے ایک دفعہ جو اس کو پی لے گا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی اس کو سیرابی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا کہ جو مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، آنسوؤں سے زیادہ صاف و شفاف ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ زیادہ سے زیادہ غم امام حسین کو منا سکیں، آپ کے اوپر آنسوؤں کو بہا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔